لمس لے پائیں گے۔ تو ان چیزوں کو جب ہم لمس کریں گے، جب محسوس کریں گے، تو روایت ہمیں کہتی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہاری اندر باطن کی بصیرت اتنی تیز نہیں ہے کہ تم یہ محسوس کر سکو کوئی خدا کو دیکھ رہے ہو، خدا کے وجود کو محسوس کر رہے ہو، تو کم از کم یہ تو محسوس کرو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دنیاوی چیزوں سے ڈرتے ہیں تو دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، وہی بندہ جب خدا سے ڈرتا ہے تو خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ کتنا وہ محسوس کرتا ہے خدا کو، کس انداز سے محسوس کرتا ہے۔ اور یہاں پر بہت اچھی، اگر اجازت ہے تو آگے اور بہت اچھے، معذرت کے ساتھ آپ کی بہت اچھے طریقے سے ہمیں یہاں پر علماء نے بتایا کہ خدا سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے، کس انداز سے خدا سے ڈریں۔ تو ہمیں یہاں مثال دی جاتی ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے والد سے۔ کس انداز سے ڈراتی ہے؟ کہتی ہے اگر تم نے یہ کام کیا، مثلا گلاس توڑا، تو والد تمہیں ماریں گے۔ ایک یہ ڈرانا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے یہ غلط کام کیا تو تمہارے بابا ناراض ہو جائیں گے۔ کہا دونوں ڈروں میں فرق کیا ہے؟ کہا وہ بھی ڈر ہے اور اس طریقے سے بھی انذار کیا گیا ہے، جہنم سے ڈرایا گیا ہے، مگر یہ جو ڈر ہے یہ پہلے اس کے ذہن میں شخصیت بٹھائی جائے گی کہ والد کی شخصیت ہے، اس کا احترام ہے، اسے ناراض نہیں کرنا، اسے رنجیدہ نہیں کرنا۔ جب یہ والی کیفیت ہوگی، یہ والا ڈر ہوگا، تو اب یہ چاہے کتنا ہی بڑا ہو جائے، ہر عمر کے حصے میں والد سے ڈرے گا، کہیں والد ناراض نہ ہو جائے۔ وہ شاید مار پٹائی والا مرحلہ بلوغت کے بعد ختم ہو جائے کہ اب مجھے بابا ماریں گے نہیں، مگر یہ جو ڈر ہے یہ ہمیشہ اس کے دل میں رہے گا کہ احترام والا ڈر۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کی جہنم سے ڈرنے سے اہم مطلب یہ کہ خدا کی رضایت اور ناراضگی کا لحاظ رکھا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر اللہ ناراض ہو جائے تو یہ دنیا ہی جہنم بن جاتی ہے۔ دعائے کمیل کا کتنا عمدہ جملہ ہے کہ اے میرے پروردگارہ، ولو یہ مولا علی اپنے لیے نہیں، مومنین کے ترجمانی کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگارہ اگر میں جہنم میں چلا جاؤں، اس پہ صبر کر بھی لوں، مگر تیری نگاہ رحمت کی دوری پر کیسے صبر کروں؟ یعنی مولا توجہ دلا رہے ہیں کہ جہاں پر خدا ناراض ہو جائے، چاہے یہ دنیا ہی کیوں نہ، وہ جہنم سے بڑھ کر ہے، کیونکہ خدا رحیم و کریم ناراض ہو گیا ہے۔ خدا کی رضایت ہمارے نظروں میں اہم ہونی چاہیے، خدا کو راضی کرنا۔ اور اسی لیے مولا امیر فرماتے پروردگارہ، علی نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے، نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے، بلکہ تجھے لائق عبادت پاتا ہے تو سجدہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی خدا کی رضایت، کہاں پر خدا راضی ہے۔ اور یہ پہلا نقطہ ہے ادب بندگی میں کہ جب آپ بندگی اختیار کرتے ہو تو اللہ کی رضایت کو مد نظر رکھو، اللہ کی ناراضگی کو مد نظر رکھو۔ جب قدم اٹھاتے ہو تو یہ دیکھو کہاں پر اللہ ناراض ہے، کہاں پر اللہ راضی ہے۔ یہ جہنم اور جنت بچوں کے معاملات کو سمجھانے کے لیے، مثلا آپ بچے کو کہتے ہیں پاس ہوں گے تو تمہیں سائیکل لے کر دوں گا، تمہیں یہ دے کر دوں گا، مگر جو اللہ کی رضایت ہے وہ باشعور لوگوں کو درس دینے کے لیے۔ مگر ہم ڈینائی نہیں کرتے کہ قرآن نے جہنم سے بھی ڈرایا ہے، جنت کی بھی تبشیر دی ہے، بشارت دی ہے، مگر اس سے بڑا ہونا چاہیے، ہمیں بالغ ہونا چاہیے، وسیع نظر ہونا چاہیے۔ مجھے خدا چاہیے یا خدا کی نعمتیں؟ کہنے والا یہی کہے گا کہ مجھے خدا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایاز محمود کے ساتھ تھا تو پیسے گر گئے نیچے، تو تمام لوگ پیسوں کو جمع کرنے لگے، تو ایاز سے تو لوگ جلتے تھے، تو کہنے والوں نے کہا کہ حضور یہ آپ کے پیسوں پہ نام لکھا ہوا ہے مگر آپ کا احترام نہیں کرتا، پیسے جمع نہیں کر رہا، مغرور ہے۔ تو محمود نے ایاز کو کہا کیا ہے تم مغروری کر رہے، پیسے نہیں اٹھا رہے؟ کہا حضور جب پیسوں کا مالک میرے پاس ہے تو پیسے کیا کروں گا۔ یعنی جب حقیقی خدا راضی ہو جائے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے سورہ فجر میں ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی عبادی وادخلی فی جنتی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں۔ یہاں علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کی جنت کیا مطلب؟ یعنی اللہ کا قرب، اللہ کی رضایت، جہاں پر وہ اللہ کے پیش ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے۔ بہت سے